عشق والے اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی دلیل کے محتاج نہیں ہوتے. میری بات سمجھیں، محبت والے محتاج دلیل نہیں ہوتے. ان کی دلیل ان کے اندر ہوتی، ان کی دلیل ان کے خیال میں، ان کی دلیل ان کے روح میں، ان کی دلیل ان کے مزاج میں، ان کی دلیل ان کے جسم میں، ان کی دلیل ان کی آنکھوں میں، ان کی دلیل ان کی زبان میں، ان کی دلیل ان کے دماغ میں. اور وہ زبان، وہ دل، وہ روح، وہ دماغ، وہ خیال، وہ تصور، وہ خیال کا کروٹ، اور وہ مزاج کے لہجہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ عطیہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا. ایک آدمی بول رہا ہے اور وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے، یار میں بول رہا ہوں، یہ بولتا میں کس طرح ہوں، تو دلیل دو. تو وہ بات نہیں کرے گا، اس نے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ہے. روٹی کھا رہا ہے اور دوسرے پوچھ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح میں کھاتا کیا ہوں. سو گیا، اٹھ کے پوچھتا ہے مجھے ہوا کیا تھا. ارے نیند آئی تھی. اچھا نیند کس کو کہتے ہیں؟ ارے جاہل، اجہل، بیوقوف، لا یاقل، نادان. تمہیں میں کیا سمجھاؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کی جان ہے، جب انہی کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، وہ ہیں تو تم بھی ہو، تو پھر بھی پوچھتے ہو کہ ان کی وجہ سے خوشی. دلیل لاؤ. حضرات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم پڑھا کرتے تھے ایک زمانے میں، ہماری کلاس جو لگی تو ایک فقہ کی مشہور کتاب ہے شرح الوقایہ، اس میں ہم بات پڑھ رہے تھے کہ پانی پاک ناپاک کی کیا شرطیں. تو اگر چوہا گر جائے تو اس کی آگے کیفیات تھی، اتنے ڈول نکالے جائے، یہ ہو جائے وہ. تو ایک طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ استاد جی یہ بتائیں کہ اگر گر جائے، اگر کس طرح گر جائے، آنکھیں نہیں اس کی. بھئی میں نے کہا کب گر گیا؟ میں تو کہتا ہوں اگر گر. ارے اگر گرے کس طرح؟ یا تو وہ اندھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، کوئی چلتے چلتے کوئی میں گر گیا. پہلے یہ ثابت کرو کہ چوہا جو تھا وہ اندھا تھا. ارے ہم نے کہا نہیں، یہ مشروط بات ہے. میں اگر کو مانتا ہی نہیں، چونکہ اگر آنکھیں ہیں تو پھر اگر کی کیا گنجائش. تو وہ آدھا گھنٹہ سمجھاتے رہے، نہیں سمجھا. تو میرا خیال ہے اسی کی نسل میں سے کوئی اتنے لوگ ہیں کہ ان کو سمجھایا بھی جائے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ ہم کیوں خوشی منا رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم ان کے لیے اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے لیے سوچ رہے ہیں کہ خوش ہم ہوں گے، کرم کی برسات برس جائے گی، قبر میں اترنا آسان ہو جائے گا. کہ قبر میں جب جائیں گے نا تو وہ تو پتا تو ہوگا نا ان کو کہ یہی وہ لوگ تھے جو میری خوشیاں مناتے تھے. تو اب قبر کے اندھیرے میں انہی خوشیوں کا بدلہ دینے آئے ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ پھر کافر تو خوشی نہیں مناتا، تو کافر کی قبر میں بھی تو جائیں گے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہاں کیوں جائیں گے؟ چلو آپ لوگوں کو تو بدلہ دینے گئے، لیکن یہود و نصارہ، ہنود وغیرہ، ان کے قبروں میں بھی تو تشریف لے جائیں گے. تو وہاں جانے کا مطلب کیا تھا؟ بھئی وہاں ان کو بتانے گئے تھے کہ تمہیں بدلہ دینے آیا ہوں، ان کو جتانے گئے تھے کہ تمہارے لیے بھی آیا تھا، تم نے مانا نہیں، اگر مانتے تو آج تم بھی خوشیاں مناتے. اس لیے ایک کو بتانے گئے، دوسرے کو جتانے گئے. ہم تو آج اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں. حضرات گرامی،